بادشاہ اور گدھا۔ ایک شخص بازار میں آواز لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ اور گدھا بھی انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ اسی آشنا میں وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ اور وزیر گدھے کے پاس آئے اور پوچھا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا آلیجا 50,000 کا۔ بادشاہ حیران ہوئے اور کہا اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ گدھے کا مالک کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میں گدھا 1,00,000 کا خرید لوں گا، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے کے مالک نے کہا جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر نے کہا ہم گنہگار نہیں، ہٹو سامنے سے، اور بیٹھ گیا، لیکن وزیر کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک وزیر چلا ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجس میں کہا ہٹو جلدی ہمیں بھی دیکھنے دیں، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو بادشاہ کو کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا، واہ واہ سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اس لیے اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر اڑنے لگا وغیرہ۔ یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں بس رہے کچھ جالسازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے؟